بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج حدیث نمبر 30 سے شروع کریں گے۔ انس بن قیس سے روایت ہے کہ میں اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کو نکلا تو مجھے ابو بکر ملے اور کہا کہاں کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا اس شخص یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مدد کو جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا واپس چلے جاؤ، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ملاقات کریں یعنی لڑائی کریں تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل تو دوزخی ہوا، مقتول دوزخ میں کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے حریف کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ حدیث کی تشریح۔ اس باب کی پہلے باب سے مناسبت اس طرح ہے کہ پہلے باب میں یہ مذکور ہے کہ معصیت کا ارتکاب کرنے سے کافر نہیں ہوتا اور وہ مومن ہوتا ہے۔ اس باب میں بھی یہی کچھ مذکور ہے کہ باغیوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن کہا ہے اور ان سے وصف ایمان سلب نہیں ہوتی۔ اس میں خوارج اور معتزلہ دونوں کا رد ہے۔ اس آیت کریمہ کے نزول کا سبب یہ ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی بن سلول کے پاس تشریف لے جائیں تو بہتر ہوگا، شاید وہ ایمان لے آئے۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اس کے پاس تشریف لے گئے اور مسلمان بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے، جبکہ وہ زمین تھور تھی۔ جب آپ وہاں پہنچے تو اس نے کہا ہم سے دور رہو، بخدا آپ کے گدھے کی بو سے ہمیں اذیت پہنچی ہے۔ ایک انصاری نے کہا بخدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی خوشبو تجھ سے بہت اچھی ہے۔ یہ سن کر عبداللہ بن ابی کی پارٹی سے ایک آدمی غصہ سے بھر گیا۔ اس طرح دونوں گروہوں کے ساتھی سب غصہ سے بھر گئے اور ایک دوسرے کو کھجور کی چھڑیوں، مکوں اور جوتوں سے مارنا شروع کر دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو خاموش کرا دیا۔ اس طرح جھگڑا ختم ہوا تو جھگڑے میں لڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے مومن کہا۔ معلوم ہوا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا ایمان سے باہر نہیں ہوتا۔ اس حدیث میں حاضر رجل سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ قول فلیقاتل والمقتول فی النار۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا قتال اجتہاد سے تھا جیسے جنگ جمل اور صفین کی جنگوں میں ہوا اور ان کا اتحاد واجب الاتباع تھا تو ان میں قاتل و مقتول سب جنتی ہیں، تو اس حدیث کا محمل کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا محمل وہ قتال ہے جو اتحادی نہ ہو اور نہ ہی اس میں دینی اصلاح مطلوب ہو، اور اگر جنگ اتحادی ہو اور اس میں اصلاح کا گمان ہو تو قاتل و مقتول دونوں کو ثواب ملتا ہے۔ البتہ جو اتحاد میں خطا کرے اسے ایک ثواب اور مصیب کو ڈبل ثواب حاصل ہوتا ہے، اور حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں قتال اتحادی تھا، لہذا یہ حدیث عام نہیں، اور حضرت ابوبکر کا احناف کو قتال میں شریک ہونے سے منع کرنا بھی اجتہادی تھا، اس پر انہیں ثواب ملے گا۔ اور حدیث میں مذکور قاتل و مقتول آگ میں داخل ہوں گے، یہ وہ قاتل و مقتول ہیں جو خاندانی عصبیت کے باعث لڑتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ فی النار کے لفظ سے معتزلہ کے مذہب کی تائید ہوتی ہے کیونکہ ان کا مذہب ہے کہ عاصی پر عذاب واجب ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کا معنی یہ ہے کہ قتال کے باعث وہ آگ کے مستحق ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے کہ کفر کے سوا جسے چاہے بخشے، اور قرآن کریم میں فجزاؤہ جہنم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ گناہ گار کی سزا جہنم ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اسے سزا دے، معاف بھی کر سکتا ہے۔ اس مقام میں ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ معصیت کا ارتکاب کرنے سے گناہ ہوتا ہے اور نیکی کا صرف قصد کرنے پر ثواب ملتا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ مقتول محض قصد اور حرص کرنے سے دوزخ میں جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دلوں کے خیالات درگزر کر دیے ہیں جب تک کہ وہ بات نہ کریں یا اس پر عمل نہ کریں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ گناہ کا قصد کرے تو اسے مت لکھو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب گناہ کا عزم کرے اور وہ ذہن میں مستقر ہو جائے اور اس پر مضبوط ہو جائے تو وہ اس کا کسب بن جاتا ہے، اس پر مواخذہ ہے۔ اور حدیث کے الفاظ کہ مقتول قاتل کے قتل پر حریص تھا اسی قبیلہ سے ہے، اس لیے اسے زجر فرمائی۔ عزم اور ہم میں فرق یہ ہے کہ اگر کسی گناہ کا عزم کرے تو وہ گناہ لکھا جاتا ہے، جب اس پر عمل کرے تو دوسری معصیت لکھی جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے بعض ظلم سے کم و بیش ہوتے ہیں۔ پہلے باب میں یہ ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے باغیوں کو مومن کہا اور ان سے ایمان کی نفی نہیں کی، حالانکہ وہ گناہ گار ہیں اور معصیت سے انسان ایمان سے باہر نہیں ہوتا، اور یہ واضح امر ہے کہ معصیت ظلم ہے اور ظلم بذات خود کم و بیش ہوتا ہے، اور اس باب میں ظلم کی انواع کی طرف اشارہ ہے۔ ابن بطال نے کہا اس باب سے مقصود یہ ہے کہ کامل ایمان عمل سے ہوتا ہے اور گناہوں سے ایمان ناقص ہوتا ہے، ان سے انسان کافر نہیں ہوتا، ان کے کم و بیش ہونے کا سبب اس میں لوگ مختلف ہیں۔ حدیث نمبر 31 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کریمہ جس کا ترجمہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہ ملایا نازل ہوئی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے عرض کیا ہم میں کون ہے جس نے ظلم نہ کیا ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بے شک شرک عظیم ظلم ہے نازل فرمائی۔ حدیث کی تشریح۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ظلم کو عموم پر محمول کیا کیونکہ بظلم نکرہ نفی کے بعد واقع ہے جو مفید عموم ہے، لیکن یہ عموم ظاہری ہے، اگر اس پر لفظ من داخل ہو تو عموم حتمی ہو جاتا ہے، جیسے ما جاءنی من رجل، اور من کے بعد عموم سمجھا جاتا ہے جیسے حضرات صحابہ کرام نے اس آیت سے سمجھا تھا۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ظاہر مراد نہیں بلکہ یہ وہ عام ہے جس سے خاص مراد لیا گیا ہے، اور ظلم کا اعلیٰ نوع مراد ہے جو کہ شرک ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے سمجھا کہ امن والا اور ہدایت یافتہ وہ شخص ہے جس نے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا، انہی کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت یافتہ ہیں، اور جنہوں نے ملایا ان سے یہ دونوں منتفی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آیت میں ظلم کا اعلیٰ نوع شرک مراد ہے، لہذا تمہیں متفکر نہیں ہونا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ معاصی شرک نہیں، اور جو شخص اللہ کا شریک نہ بنائے اسے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ عاصی کو کبھی عذاب دیا جاتا ہے لہذا اسے اس امن اور ابتدا سے کیا ملا، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہمیشگی کی آگ سے بچ گیا اور جنت کی راہ کی ہدایت پائے گا۔ معلوم ہوا کہ ظلم کے درجات مختلف ہیں، ان سے ایمان کم و بیش ہوتا ہے، یہی امام بخاری کا مقصد ہے۔ اس کے بعد اگلا باب ہے منافق کی علامات۔ حدیث نمبر ہے 32۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ منافق کی 3 علامات ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ حدیث کی تشریح۔ منافق وہ ہے جو باطن کا خلاف ظاہر کرے، اور شریعت کی اصطلاح میں منافق وہ ہے جو اسلام کو ظاہر کرے اور کفر کو پوشیدہ رکھے۔ اسے منافق اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ کفر کو چھپاتا ہے۔ اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ حدیث کے الفاظ میں
ایت المنافق و ثلاثت، حالانکہ آیت مفرد ہے اس لیے چاہیے تھا کہ یوں کہا جاتا آیات المنافق ثلاثن۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو صورتیں ہیں، یا تو یہ کہا جائے کہ ان میں سے ہر ایک منافق کی علامت ہے، حتیٰ کہ اگر ان میں سے ایک بھی کسی میں پائی جائے تو وہ منافق ہوگا، یا یہ کہا جائے کہ تینوں مل کر ایک علامت بنتی ہیں، تو اس وقت جس میں یہ تینوں پائی جائیں گی وہ منافق ہوگا۔ اور پہلی صورت میں آیت سے مراد جنس آیت مراد ہے۔ الحاصل منافق کی تین علامتیں ہیں: جھوٹ بولنا، وعدہ کا خلاف کرنا اور اسے پورا نہ کرنا، اور امانت میں خیانت کرنا۔ علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ یہ حدیث مشکل ہے، کیونکہ یہ تینوں خصلتیں کبھی مسلمان میں بھی پائی جاتی ہیں جو دل سے تصدیق کرتا ہے اور زبانی اقرار بھی کرتا ہے، حالانکہ علماء کا اتفاق ہے کہ اسے نہ تو کافر کہا جائے گا اور نہ ہی منافق کہا جائے گا، جس کی جگہ دوزخ کے نچلے طبقہ میں ہے۔ امام نووی نے کہا یہ کچھ اشکال نہیں، کیونکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تینوں خصلتیں نفاق کی ہیں، جس میں یہ پائی جائیں وہ منافقوں کے مشابہ ہے، اور اس میں منافقوں کی عادات پائی جاتی ہیں، کیونکہ یہ جس میں یہ خصلتیں پائی جائیں وہ باطن میں جو کچھ ہے اسے چھپائے گا، اور اس کا نفاق اسی سے خاص ہوگا جس میں یہ علامتیں ہوں گی، اور وہ اسلام میں منافق نہیں جو کفر کو چھپاتا ہے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حدیث میں مذکور کلمہ اذا فعل کا تکرار چاہتا ہے، یعنی اس کی یہ تینوں خصلتیں عادت بن چکی ہوں۔ علماء کی ایک جماعت نے کہا اس سے مراد وہ منافق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں تھے۔ وہ ایمان میں جھوٹ بولتے تھے، دین کی مدد کا وعدہ کر کے خلاف کرتے تھے، اور جب انہیں امین بنایا جاتا تو امانت میں خیانت کرتے تھے۔ علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ایمان ظاہر کریں اور کفر کو چھپائیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہی منافق تھے۔ دوسرے وہ ہیں جو خفیہ طور پر امور دین کی حفاظت ترک کر دیں اور اعلانیہ ان کی رعایت نہ کریں، یہ بھی منافق شمار ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے مسلمان کو گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے جھگڑا کرنا کفر ہے، کفر سے کم اور فسق سے کم ہے، اسی طرح نفاق سے کم ہے، یعنی مسلمان میں یہ تینوں خصلتیں پائی جائیں تو اس کا نفاق حقیقی نفاق سے کم ہے۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس اشکال کے اندفاع کی 5 صورتیں ہیں، کیونکہ منافق پر الف لام یا تو جنسی ہے کہ اس صورت میں منافقوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یا مراد یہ ہے کہ جس کی عادت یہ امور ہوں، یا اس سے مراد انداز و تخویف ہے، یا الف لام عید خارجی ہے اور اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے منافقوں کی طرف اشارہ ہے، یا خاص معین شخص مراد ہے۔ چھٹی صورت یہ ہے کہ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، نفاق عملی اور نفاق اعتقادی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جن لوگوں میں یہ خصلتیں پائی جاتی تھیں وہ حقیقی ایمانی منافق تھے، اور اس زمانہ میں جن میں یہ امور پائے جائیں وہ عملی منافق ہیں۔ 7ویں صورت یہ ہے کہ ایک نفاق شرعی ہے جو کفر چھپائے اور اسلام ظاہر کرے، دوسرا عرفی وہ ہے جس کا ظاہر باطن کے خلاف ہو، اور یہاں یہی مراد ہے۔ حدیث نمبر 33 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خصلتیں ہیں جس میں وہ ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت پائی جائے اس میں منافقت کی خصلت پائی جائے گی حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1 جب اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3 جب عہد کرے تو غدر کرے، اور جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ شعبہ نے اس کی آمد سے روایت کرنے میں مطابقت کی ہے۔ حدیث کی تشریح
منافق کی 4 علامتیں ہیں، جس میں وہ پائی جائیں وہ خالص منافق ہوگا، یعنی منافقت کی 7 وجوہ میں سے جو پہلی حدیث میں مذکور ہے وہ کسی ایک اعتبار سے منافق ہوگا، اور لفظ خالص سے 6 اور 7ویں وجہ کی تائید ہوتی ہے، یعنی وہ منافق عملی ہے، ایمانی نہیں، یا منافق عرفی ہے، شرعی نہیں، کیونکہ ان دونوں وجہوں کے اعتبار سے خلوص کفر کو مستلزم نہیں، جس کے سبب انسان ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اور نفاق میں خالص ہونے کا معنی یہ ہے کہ جس میں خصال منافقت پائی جائیں وہ حدیث میں مذکور ہے، جو حدیث میں مذکور ہے، تو اس میں ظاہر کی باطن سے پوری مخالفت ہوگی۔ اگر یہ سوال ہو کہ پہلی حدیث میں 3 خصلتیں ذکر کی ہیں اور اس میں 4 بیان کی ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک شے کی کئی علامتیں ہوتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کے سبب شے کا وصف واضح ہوتا ہے، اور یہ علامت کبھی ایک شے ہوتی ہے، کبھی کئی اشیاء ہوتی ہیں۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دونوں حدیثوں میں تضاد نہیں، کیونکہ کبھی ایک شے کی کئی علامتیں ہوتی ہیں، ان میں سے کبھی بعض کو ذکر کیا جاتا ہے، کبھی اکثر کو یا تمام کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ اچھا جواب یہ ہے کہ ایک عدد دوسرے عدد کی نفی نہیں کرتا۔ ان دونوں حدیثوں سے 5 خصلتیں حاصل ہوتی ہیں، 3 پہلی حدیث میں مذکور ہیں، اور عہد میں غدر کرنا اور لڑائی جھگڑے میں گالی گلوچ کرنا۔ یہ 5 علامات اوصاف اور لوازم میں متغیر ہیں۔ ان 5 میں حصر کی وجہ یہ ہے کہ باطن کے خلاف کا اظہار مالیات میں ہوگا جبکہ اسے امین بنایا جائے، یا غیر مالیات میں ہوگا اور یہ قدورت کی حالت میں ہوگا جبکہ وہ جھگڑا کرے، یا صفائی کی حالت میں ہوگا، اس کی تاکید یا تو قسم سے ہوگی، یا عہد کرے جبکہ عہد کرے، یا مستقبل میں نظر کے اعتبار سے ہوگی جبکہ وعدہ کرے گا، حال کے اعتبار سے ہوگی جبکہ بات کرے۔ لیکن دراصل ان 5 کا مرجع و مآل 3 ہی ہے، کیونکہ عہد میں غدر کرنا امانت میں خیانت کے تحت داخل ہے، اور خصومت میں فجور اور گالی گلوچ جھوٹ میں داخل ہے۔ اس کے بعد باب ہے لیلۃ القدر میں رات کو نماز پڑھنا ایمان کی علامت ہے۔ حدیث نمبر ہے 34۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایماندار ہو کر طلب ثواب کے لیے لیلۃ القدر کو رات جاگے، اس کے پہلے سب گناہ باقی دیے جائیں گے۔ حدیث کی تشریح۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اعمال ایمان ہے، کیونکہ قیام رمضان کو ایمان کہا ہے اور اعمال میں کمی بیشی ہوتی ہے، لہذا ایمان بھی زائد ناقص ہوگا۔ علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسے لیلۃ القدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات میں تقدیریں، رزق اور اس سال میں لوگوں کی زندگی کے ایام لکھے جاتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ اس رات کی قدر و منزلت اور شرف کے باعث اسے لیلۃ القدر کہا گیا ہے، یا اس لیے کہ جو لوگ نیک اعمال کریں وہ صاحب قدر ہوتے ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کے وقت میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے کہا کہ یہ رات سارے سال میں منتقل ہوتی رہتی ہے، ایک سال ایک رات میں ہوتی ہے تو دوسرے سال کسی اور رات میں ہوتی ہے، اس لیے احادیث میں اس کے مختلف مواقع مذکور ہیں۔ امام مالک اور احمد اور ان کے علاوہ فقہاء نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں منتقل ہوتی ہے۔ کہا گیا ہے کہ بلکہ سارے رمضان میں منتقل ہوتی ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ رات منتقل نہیں ہوتی اور تمام سالوں میں معین رات ہے، ان سے جدا نہیں ہوتی۔ حضرت امام ابو حنیفہ اور ان کے تلامذہ نے کہا کہ یہ سارے سال میں ہے، بعض نے کہا کہ یہ درمیانی عشروں میں ہے، بعض نے کہا سارے رمضان میں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ بعض نے کہا رمضان کے اواخر میں ہے، بعض نے کہا کہ عشرہ کی وتر راتوں میں ہے، یعنی طاق راتوں میں، بعض نے کہا شفع راتوں میں، بعض نے کہا
23ویں یا 27ویں رات میں ہے۔ یہ حضرت ابن عباس کا قول ہے۔ بہرحال اس میں صحابہ کرام اور دیگر ائمہ کے مختلف اقوال ہیں۔ بعد نے کہا یہ اٹھا لی گئی ہے، لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ حدیث کے آخر میں ہے عنقریب یہ تمہارے لیے بہتر ہوگی، اسے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث میں یہ تصریح ہے کہ اس کے رفع سے مراد یہ ہے کہ اس کی تعیین اٹھا لی گئی ہے تاکہ لوگ اس کی تلاش کے لیے عبادت میں کوشش کریں۔ اور علامہ اعظم خشری نے کشاف میں ذکر کیا کہ اس کے اخفاء کی وجہ یہ ہے کہ جو کوئی اسے تلاش کرنا چاہے وہ راتوں بھر بیدار رہے اور عبادت میں مشغول رہے۔ شیخ عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ سے اس رات کے متعلق پوچھا گیا اور کہا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہیں، تو وہ غصہ سے بھر گئے اور کہا اگر میں مر جاؤں اور میری لاش پھول جائے جیسے مرے ہوئے گدھے کی لاش پھول جاتی ہے اور ٹانگیں اوپر اٹھ جائیں، میری اس حالت میں لیلۃ القدر آ جائے تو مجھے اس کا علم ہوتا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کیسے مخفی رہ سکتی ہے؟ دراصل یہ سارا سال منتقل ہوتی رہتی ہے، اس لیے آپ نے اس کو معین نہیں فرمایا تاکہ لوگ عبادت میں کوشش کریں اور توکل نہ کر بیٹھیں۔ جو کوئی سارا سال جاگے اور راتوں بھر عبادت کرتا رہے وہ اسے پا لے گا۔